چار چڑیلیں، ایک خوفناک سچی کہانی۔ لیمو گوٹ قبرستان گلشن اقبال کے خدمتگار انور اسلام نے بتایا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں جنات رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں، تو کوئی یہاں پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان باتوں میں کچھ نہ کچھ تو سچ بھی ہے، کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ جب ایک روز دن بھر بارش جاری رہی، ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا۔ میں نے مغرب کے بعد قبر کی کھدائی شروع کی اور عشاء کے بعد تک تدفین ہو گئی۔ لواحقین کے جانے کے بعد میں نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور چلتا بنا، لیکن کچھ ہی دور جا کر دیکھا تو روشنی محسوس ہوئی۔ وہاں چار عورتیں موجود تھیں جو دراصل چڑیلیں تھیں۔ ان کی ایک ایک آنکھ اور منہ پر کان تھے۔ مجھ سے بولیں کہ تعویذ کی وجہ سے بچ گئے ہو، ورنہ خون پی جانا تھا ہم نے تمہارا۔ اور پھر اچانک اس درخت میں ہوا کی طرح غائب ہو گئے۔ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری ہے اور اب اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی ہو رہی تھی جو کئی گھنٹے جاری رہی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تک قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے؟ معاملے کا جائزہ لینے میں بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامنوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا جو تعداد میں 4 تھیں۔ ان سے کہا، تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تک قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کیے ہوئے منمناتی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بولتا ہو دیگر لڑکیوں کو کہا کہ دیکھا، یہ آ ہی گیا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب جو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا
जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी नाक थी और ना ही मुंह था। उनके चेहरे पर कान थे और सिर्फ आंखें थी जो इंतहाई सुर्ख थीं। अब जो मैंने भागना चाहा तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पांव मजबूती से पकड़ लिए हों, जिन्हें मैं किसी भी तरह से आज़ाद नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो जो भी मखलूक थी मेरे करीब आ गई, और जैसे ही उन्होंने करीब आकर मुझे छूना चाहा, उनको ऐसा जोर से झटका लगा जैसे कोई शख्स बेदहानी में बिजली का नंगा तार छू ले। उसके बाद उनमें से एक ने अपने देगर साथियों को कहा कि इसके पास कोई रूहानी तावीज़ मौजूद है जिसकी वजह से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर उस लड़की ने मुझे कहा कि आज इस तावीज़ ने तुझे बचा लिया, वरना आज हम तेरा खून से अपनी भूख मिटाते। उसके बाद वो तमाम अजीबुल खलकत लड़कियां उस दरख्त के अंदर इस तरह दाखिल हो गईं जैसे वो हवा से बनी हों। उसके बाद मेरे पांव अचानक आज़ाद हुए और मैं वहां से भाग निकला। दूसरे दिन मैंने इस वाक़े का जिक्र एक नूरानी अमल करने वाले आमल से किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सामना रात को चुड़ैलों से हुआ था जो तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी, मगर तुम्हारे गले में जो तुम्हारे मुर्शिद का दिया तावीज़ है उसने तुम्हारी जान बचा ली। इसके बाद फिर कभी वो मखलूक या चुड़ैलें मुझे दोबारा नज़र नहीं आईं, और मैं भी कब्रिस्तान के इस हिस्से में सिर्फ दिन के औकात में ही जाना पसंद करता हूँ। जी दोस्तों, अब जिन जिन को डर लगा रहा है तो लगे मैं क्या कर सकता हूँ।